پھر دن ہوا، نیا پھر دن ہوا، پرانی رات کا کرے سو شکر ہم خدا کی ذات کا، خدا کی ذات کا نیا پھر دن ہوا۔ آج کی آیت، اور نہ مجھ کو کنگال کر نہ دولت مند، میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے، ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تحقیر کروں۔ امثال 30 باب 8ویں اور 9ویں آیت۔ عزیزو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عدالت نے ایک خطرناک ڈاکو کو پھانسی کی سزا سنائی۔ مجرم سے پوچھا گیا، ہاں بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ بولا، مجھے میری ماں سے تنہائی میں کچھ دیر ملنے کا موقع دیا جائے۔ اس کی ماں کو بلایا گیا اور انہیں ایک کمرے میں بٹھایا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ماں کی دلخراش چیخوں سے سارا ماحول لرز گیا۔ ہوا یہ کہ بات کرتے کرتے اس نے ماں کی کان کو بری طرح کاٹ کھایا۔ پوچھا گیا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ ڈاکو نے بتایا، جب میں چھوٹا بچہ تھا، اسکول جایا کرتا تھا، واپسی پر کبھی کسی کی پینسل چرا لاتا، کبھی ربر یا کچھ اور، مگر میری ماں نے نہ مجھ سے پوچھا اور نہ کبھی خفا ہوئی اور نہ ہی مجھے منع کیا۔ آہستہ آہستہ چوری کرنا میری عادت بن گئی اور میں چھوٹی سے بڑی چوری کرنے لگا۔ پھر کچھ اور حوصلہ بڑھا تو چوری سے ڈاکہ ڈالنے تک نوبت آ گئی۔ ایک دن پکڑا گیا اور آج پھانسی کے تختے کے پاس کھڑا ہوں۔ اگر میری ماں مجھے پینسل ربر چوری کرنے پر منع کرتی، سزا دیتی، تو میں کبھی بھی بڑا ڈاکو بننے کی ہمت نہ کرتا۔ عزیزو، جو بچے نے کہا وہ سچ ہے۔ شروع کے غلط کام کی سزا ملتی تو آج بڑی سزا سے بھی وہ بچ جاتا۔ دوسری طرف ماں کے پیار کو دیکھ لیں، شاید وہ اپنے بچے کو ڈانٹ کر ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی یا سزا دے کر اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اب دیکھ لیں ماں کے پیار کے اس روپ نے اس کے بیٹے کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا، جو خود اس کے لیے بھی اذیت ناک ہے۔ ایسے حالات سے بچنے کے لیے خدا کے کلام میں سلیمان بادشاہ کو الہی تحریک کے ذریعے خدا کا پیغام والدین تک پہنچایا گیا کہ بچے کی چھڑی سے تربیت کر، تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہیں جائے گا، بلکہ تو اس کی جان کو پاتال سے بچا لے گا۔ عزیزو، ماں کے پیٹ سے کوئی چور یا ڈاکو یا مجرم پیدا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے وقت اور حالات کار فرما ہوتے ہیں، مثلا کوئی مجبوری یا ضرورت جس میں منفی یا مثبت کردار انسان خود ادا کرتا ہے، اور اس کی بنیاد بچے کی پہلی درسگاہ یعنی ماں کی گود ہے۔ کچھ بھی ہو، کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ غلط راہ پر چلے۔ پکی بات، اگر خدا کے کلام کے مطابق تربیت نہیں تو کبھی اچھے کی امید نہیں ہو سکتی، کیونکہ نسل انسانی کو تباہ گمراہ کرنے والا ہمارا ازلی دشمن کشادہ راستے پر اپنی تمام تر آسائشوں کے ساتھ کھڑا منتظر ہے کہ کس کو پچر پلانٹ کی طرح اپنی طرف راغب کرے، پھر دھیرے سے منہ کھول کر جال میں پھانس لے۔ ان خطروں سے بچنے کے لیے خدا کے کلام سے آگاہی بے حد ضروری ہے، اور آگاہی کلام کو سننے اور پڑھنے سے ہے، جس کے لیے ہمیں اپنی مصروف زندگی سے وقت ضرور نکالنا ہوگا۔ عزیزو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ چوری کرنے والا اپنی ضرورت کے لیے ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جو شاید کچھ % ہمدردی کا مستحق ہو۔ اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو وہ خدا کو بھول بھی جاتا ہے۔ یہ کیفیت پہلے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں غرور اور تکبر کا عنصر نمایاں ہے۔ انسانی فطرت میں یہ شامل ہے کہ میری زندگی، میری مرضی اور میری ہی بدولت، جو سراسر خالق خدا کی مرضی کے منافی ہے۔ عزیزو، ان دونوں صورتوں سے بچنے کے لیے زندہ خدا کا کلام بنا طرفداری کے واضح ہے، جس کی رہنمائی اور عملداری سے ہم بھلے کتنے ہی مجبور ہوں ایسا کہ چوری کرنے لگے یا ضرورت سے زیادہ کے مالک ہو کر اصل دینے والے مالک کو بھول ہی جائیں، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ عزیزو، اس کے بارے میں سلیمان بادشاہ نے خالق خدا کے حضور دونوں طرح کے انسانی کرداروں کی نمائندگی کرتے التجا کی کہ آئے خدا، نہ تو مجھے کنگال کر اور نہ ہی دولت مند بنا، بس مجھے میری ضرورت کے مطابق روزی دے۔ ایسا نہ ہو
کہ کھا کر جب میں سیر ہو جاؤں تو اپنے دینے والے راضی کو بھول جاؤں یا محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے آسمانی باپ کے نام کی تحقیر کروں۔ عزیزو، خالق خدا ہماری شخصیت پر 50-50 کی مہر نہیں لگانا چاہتا۔ وہ ہمیں 100% اپنا ہم شکل اور اپنا ہم مزاج بنانا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے لیے منظم زندگی کی آرزو رکھتا ہے اور ہماری فطرت میں اعتدال پسندی کی صفت کو رکھنا چاہتا ہے۔ یاد رہے، اعتدال پسندی خالق خدا کا خاصہ ہے۔ جب یسوع نے اپنے نام سے خدا باپ سے دعا مانگنا سکھایا تو اس میں بھی اعتدال پسندی کا عنصر نمایاں ہے۔ اس نے کہا، جب تم دعا مانگو آسمانی باپ سے یوں مانگا کرو، ہمیں آج کی روٹی آج ہی عطا کر، یعنی نہ کم کہ میں بھوکا رہ جاؤں اور نہ زیادہ کہ اپنے دینے والے کو بھول جاؤں۔ عزیزو، شکر اس شفیق باپ کا جو ہمیں اپنے کلام کی رہنمائی میں منظم زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ ہم روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے بھرپور زندگی گزاریں، ہر روز کی نئی برکات حاصل کریں اور ان سے لطف اٹھائیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ آئے قادر مطلق خداوند، تیرے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے تو ہمارا باپ بنا اور ہم تیرے بیٹے بیٹیاں کہلائے۔ اس بڑے احساس کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ ہمیں اس رشتے میں مضبوط رکھنا۔ التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اعتدال پسندی سے جینا سکھا تاکہ ہم تیری مرضی سے منظم زندگی گزارنے کے لائق ہوں، تاکہ برکت پائیں۔ یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آمین۔